کلکتہ پہنچ کر سب سے پہلے ابو نے اپنی خیریت کا خط لکھا اور اطلاع دی کہ ریل کا سفر بڑا خوشگوار رہا، راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور بودی نے ان کے آرام کا پورا خیال رکھا۔ امی کے نام ایک علیحدہ خط بھیجا کہ گھبرانا نہیں، 3 ماہ کے اندر لوٹ آؤں گا۔ یہ بھی لکھا کہ کلکتہ میں آج کل بڑا ولایتی مال آیا ہوا ہے، واپسی پر تمہاری ہونے والی چھوٹی بھاوج نگار کے لیے آرائش جمال کا ولایتی سامان اور لپسٹک ضرور لاؤں گا تاکہ بننے میاں کو اپنا منہ تولیے سے صاف نہ کرنا پڑے۔ امی خط پڑھ کر لطف اندوز ہوتی رہیں۔ وہ ابو کے مزاج اور عادت کو جانتی تھیں کہ اگر کسی سے ہنسی ہنسی میں بھی کوئی وعدہ کر لیتے تو اسے ایفا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے نگار کی لپسٹک کے حوالے سے انہوں نے رامپور میں پیش آنے والا گلابی لکیر کا واقعہ امی کو یاد دلایا اور ان کو ذرا چھیڑا تھا۔ 3 دن کے بعد ان کا دوسرا خط موصول ہوا جو خاصا طویل تھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ ان کے جرمن دوست پروفیسر ولیم ہرش کا جہاز بحری طوفان کے باعث ایک دن تاخیر سے پہنچا، اور ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دی کہ پروفیسر تنہا نہیں بلکہ انگریز بیوی اسٹیلا، نوجوان بیٹی کلارا اور پروفیسر کا انگریز نوکر جم بھی ہمراہ ہے۔ وہ سب جنوبی ایشیا کے سفر سے بہت محظوظ ہو رہے ہیں۔ کلکتہ میں دریائے ہگلی کے کنارے رائل ہوٹل میں قیام ہے۔ میں اور بودی بھی اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں ٹھہرے ہیں۔ ہمالیہ و آسام کے نئے نقشوں، ضروری معلومات اور بعض سفری اشیاء کی فراہمی کے علاوہ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کا خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے 14 اپریل تک یہیں قیام رہے گا۔ یہ خط امی کے نام تھا، جس میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے، ورنہ وہ پہلی ایشیائی خاتون ہوتی جو تاریخ و آثار کی دریافت کے سلسلے میں پہاڑوں اور جنگلوں کا سفر کرتی۔ دراصل پروفیسر ہرش کی بیٹی اور بیوی کی وجہ سے ان کے دل میں یہ احساس کچھ اور شدید ہو گیا تھا، جو مشکلات و مصائب کی پرواہ کیے بغیر اس مہم میں شامل ہو گئی تھیں۔ انہوں نے لکھا تھا، جرمنی میں قیام کے دوران ایک بار برلن میں پروفیسر ہرش کی بیوی اسٹیلا سونیا سے ملاقات ہوئی، جو بڑی خوش اخلاق اور ملنسار ہے، مشرق کو دیکھنے کا بے حد شوق رکھتی ہے۔ مگر مس کلارا سے ملنے کا اتفاق پہلی بار ہوا۔ وہ 18 برس کی نوجوان اور بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ اپنے جرمن باپ سے میرے بارے میں بہت کچھ سن چکی اور قدیم تاریخ و آثار کی تحقیق پر میرے بعض مضامین بھی پڑھ چکی تھی، جو برطانیہ اور جرمنی کے موقر اخبارات و رسائل میں چھپ چکے اور بڑے مشہور ہوئے تھے۔ اس لیے پہلی ملاقات میں مجھے اپنی پرستار نظر آئی، بڑی بے تکلفی سے ملی اور پوچھنے لگی، مسٹر ناصر، تم نوابزادی انجمن کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میں نے بتایا، مشرق میں عورتیں اس قسم کے مہماتی سفر نہیں کرتی، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیگم شریک سفر ہوتی۔ اس پر کلارا اصرار کرنے لگی کہ میں ابھی تار دے کر تمہیں کولکتہ بلا لوں تاکہ تم بھی ہمارے ساتھ گریٹ ہمالیہ کے سفر پر چل سکو۔ مگر میں نے ان مجبوریوں کا ذکر کیا جن کی وجہ سے تمہارا شریک سفر ہونا ممکن نہیں۔ وہ تم سے ملنے کی بڑی خواہش مند ہے اور میں نے وعدہ کر لیا کہ واپسی پر اسے لاہور میں تم سے ضرور ملواؤں گا۔ انگلستان جانے کے لیے وہ لوگ کلکتہ کی بجائے کراچی سے جہاز پر سوار ہوں گے۔ کلارا خود بڑی حسین ہے، مشرقی حسن اور ہندوستانی روایات سے بے پناہ لگاؤ رکھتی ہے۔ میں نے تمہاری تصویر دکھائی تو دیکھتی ہی رہ گئی، کہنے لگی، ونڈرفل، دیکھنے میں بھی انجمن پرنسس معلوم ہوتی ہے۔ تمہیں بتا دوں کہ مشرق کی طرح مغرب میں بھی شاہی خاندانوں اور نواب گھروں کی بڑی عزت و تکریم ہے۔ ملکائیں، شاہی بیگمات، شہزادیاں، نوابزادیاں آئیڈیل سمجھی جاتی ہیں۔ فرانس کے انقلابی اور روس کے بالشویک اگرچہ بادشاہوں اور جاگیرداروں کے خلاف ہیں، لیکن جرمنی اور انگلستان میں جو آج دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں، بادشاہت اور شاہی گھرانوں سے بڑی عقیدت پائی جاتی ہے۔ کلارا کے بدن میں جرمن اور انگریز خون اکٹھا ہو گیا ہے، اس لیے وہ شاہی گھرانہ تو کیا، کسی ڈیوک، نائٹ یا لارڈ کے خاندان سے بھی ملنا اور راہ و رسم پیدا کرنا اپنی عزت افزائی سمجھتی ہے۔ اسی ناطے تم سے بھی گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ تم ایک نوابزادی ہو، ریاست نہیں تو کیا ہوا، ایک تعلقہ تو ہے۔ اسی لفافے میں کلارا کا ایک رکا بھیج رہا ہوں جو اس نے تمہارے نام لکھا ہے۔ اگر مناسب سمجھو تو جواب لکھ دینا۔ میرا خیال ہے تم اپنی اس عقیدت مند لڑکی کو جواب سے محروم نہیں رکھو گی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنے سفر کی حرف بحرف روداد لکھتا رہوں گا۔ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ تمہارے خط کا بے چینی سے انتظار ہے۔ جس طرح میں یورپ میں
اور انگلستان میں تنہا تھا، اسی طرح کلکتے میں بھی تنہا ہوں۔ صرف تم میری انجمن ہو۔ ناصر حیات۔ مس کلارا نے امی کے نام جو رکا بھیجا تھا اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ڈیئر نوابزادی انجمن، آج میں کتنے خوش ہوں کہ مشرق کی ایک نوابزادی کو خط لکھ رہی ہوں۔ میں نے مشرق کو ہمیشہ پیار کیا ہے، اس لیے ڈیڈی اور ممی کے ساتھ مشرق دیکھنے آئی ہوں۔ تمہارے شوہر نواب ناصر حیات نے مجھے تمہارے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، تمہاری تصویر بھی دکھائی ہے۔ نواب ناصر حیات خوش نصیب ہے کہ تم جیسی بیوی پائی، تم خوش نصیب ہو کہ نواب ناصر حیات جیسا شوہر ملا۔ نوابزادی، اگر سفر میں تمہاری رفاقت میسر آتی تو میرے لیے بڑا اعزاز تھا۔ اب واپسی پر تم سے ملنے لاہور ضرور آؤں گی۔ میں نہیں جانتی مجھے تم سے اتنا لگاؤ کیوں ہو رہا ہے، مگر کوئی عظیم طاقت مجھے تمہاری طرف کھینچ رہی ہے اور میں تمہیں اپنی بڑی بہن سمجھنے لگی ہوں۔ ناصر نواب نے کہا ہے، اب میں مشرق میں ہوں، مجھے مشرقی تہذیب کی پابندی کرنا ہوگی۔ میں مشرقی تہذیب سے ناواقف ہوں، مگر سیکھنے کی کوشش کروں گی۔ کچھ تم سکھاؤ، کچھ ناصر نواب سے سیکھوں گی، تاکہ جب تم سے ملنے لاہور آؤں تو مجھے اپنی ہی جیسی پاؤ۔ میرے لیے تمہارا کوئی حکم ہو تو ضرور لکھنا۔ تمہاری اپنی کلارا ہرش۔ ابو کے خط میں امی کلارا کا رکا پا کر بے حد خوش ہوئیں اور فوراً جواب لکھنے بیٹھ گئیں۔ اس کے رکے سے اپنائیت اور یگانگی کی عجیب سی مہک آئی تھی۔ بڑی متاثر ہوئیں۔ انہوں نے ابو اور مس کلارا کے نام الگ الگ خط لکھے۔ دونوں خط 8 اپریل کو لاہور سے رائل ہوٹل کلکتہ کے پتے پر پوسٹ کر دیے گئے۔ 13 اپریل کا لکھا ہوا ابو کا تیسرا خط موصول ہوا۔ یہ خط ہمیں لاہور میں 18 اپریل کو ملا تو معلوم ہوا کہ انہیں نقشوں اور ضروری معلومات کے علاوہ انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کا جو خصوصی اجازت نامہ درکار تھا وہ 12 اپریل ہی کو موصول ہو گیا، اس لیے وہ 13 اپریل کو آسام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ اطلاع بھی دلچسپی سے خالی نہ تھی کہ مسز اسٹیلا سونیا کا ایک رشتہ دار مسٹر اینڈریو بنگال ہوم گورنمنٹ میں سیکنڈ سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہے، جس کے ذریعے سفر کی بعض سہولتیں میسر آ گئیں۔ مسٹر اینڈریو نے آسام کی شمالی مشرقی سرحدی ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ سے خصوصی اجازت نامہ بھی حاصل کر لیا اور اسے یہ اطلاع بھی بھیج دی تھی کہ اس کی آنٹی اسٹیلا سونیا اپنے شوہر پروفیسر ولیم ہرش، بیٹی کلارا اور پنجاب کے ایک رئیس زادے نواب ناصر حیات کے ہمراہ گریٹ ہمالیہ اور آسام کے سرحدی علاقوں کی سیاحت کرنے آ رہی ہے۔ 2 ملازم بھی ساتھ ہیں۔ سفر میں ان لوگوں کی سہولت کا پورا خیال رکھا جائے۔ ابو کو امی کا خط 13 اپریل کی صبح کو موصول ہو گیا تھا جب وہ سفر آسام کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ 1 گھنٹے بعد ہوٹل سے روانگی ہوگی، اس لیے مفصل جواب نہیں لکھ سکتے، تاہم سفر کے دوران تفصیل سے جواب دیں گے۔ امی کا خط پا کر بے حد خوش ہوئے تھے اور ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ اسٹیلا سونیا کے بھتیجے کی سرکاری حیثیت کے باعث سفر بڑا آرام دہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنٹی اسٹیلا اور خالہ زاد بہن مس کلارا سے بہت پیار کرتا ہے۔ ابو کا یہ خط بہت اطمینان بخش اور حوصلہ افزا تھا۔ دادا، دادی، امی اور سب کی ڈھارس بندھی کہ جب مسٹر اینڈریو کے ذریعے سفر کا سرکاری طور پر انتظام ہو گیا ہے اور آسام کے پولیٹیکل ایجنٹ کو خیال رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔ پھر پروفیسر کی بیوی اور بیٹی دونوں شریک سفر ہیں تو کوئی خطرہ یا اندیشہ کیسا؟ دادا میاں کہنے لگے، انگریز اپنی حفاظت اور آرام کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہ سفر خطرناک ہوتا جیسا ہم سمجھتے ہیں تو مسٹر اینڈریو اپنی خالہ اور بہن کو روک نہ لیتے۔ ہم لوگ یوں ہی وہم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس خط کے ساتھ امی کی آدھی پریشانیاں ختم ہو گئیں، وہ مطمئن سی نظر آنے لگیں۔ بنگال ہوم گورنمنٹ کے سیکنڈ سیکرٹری مسٹر اینڈریو کے حوالے سے مس کلارا کے ساتھ ان کی دلچسپی بڑھ گئی، کیونکہ وہ اس سفر میں حفاظت کی چھتری تھی۔ اس خط کے ساتھ امی کو مس کلارا کی چٹھی بھی ملی جس میں ان کے جواب کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ تحریر بہت مختصر لیکن خیال آفرین تھی۔ نوابزادی انجمن، تمہارا خط پا کر یوں لگا کہ تم مل گئی ہو۔ اتنی خوشی ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ تمہاری ہمت افزائی کا شکریہ۔ تم نے جو باتیں لکھی ہیں یاد رہیں گی۔ تمہاری ہدایت اور اجازت بڑی دلچسپ ہے، خیال رکھوں گی۔ معلوم نہیں امی نے اسے کیا ہدایت کی، کیا اجازت دی تھی۔ اس وقت ہم لوگ کلکتے روانہ ہو رہے ہیں۔ ابھی تمہارا خط ملا تھا اور یہ چند سطریں لکھ رہی ہوں۔ گڈ بائے، کلارا ہرش۔ امی اس تحریر کو بار بار پڑھتی اور مسکراتی تھیں۔
اس سفر میں ابو اور کلارا کی راہیں ایک تھیں۔ غالباً انہی راہوں کے بارے میں امی نے اسے کوئی ہدایت کی تھی، اور اس وقت جب میں یہ سرگزشت لکھ رہا ہوں مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب تم کسی پر بھروسہ کر کے کوئی کام اس کے سپرد کرتے ہو وہ بھی تم پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ اعتماد سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ امی اور مس کلارا کے درمیان بھی کسی ایسے ہی اعتماد کی بات ہوئی تھی۔ دیکھیے آگے چل کر اس اعتماد کا کیسا دلچسپ اور سنسنی خیز انکشاف ہوتا ہے۔ بنگال اور آسام میں قدرت نے دریاؤں، ندیوں، دو بڑے دریا، گنگا جو مغرب سے آتا اور برہم پتر جو شمال مشرق سے آتا ہے، ان علاقوں سے گزرتے اور متعدد شاخوں میں تقسیم ہو کر خلیج بنگال میں گرتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں دونوں دریاؤں کے پاٹ بحری آبناؤں کی طرح بڑے چوڑے اور اتنے گہرے ہیں کہ ان میں جہاز رانی ہوتی ہے۔ لوگ ریل گاڑیوں کے علاوہ بڑی بڑی بادبانی کشتیوں، دخانی اسٹیمروں، لانچوں اور چھوٹے جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ یہ دریائی سفر اتنا دلچسپ ہوتا ہے جیسے انسان افسانوں اور داستانوں کی دنیا میں نکل آیا ہو، خاص طور سے برہم پتر جس کا پاٹ بڑا چوڑا اور گہرا ہے، دریائی سفر اور تجارت کے لیے مشہور ہے۔ اس کے ساحلوں پر کئی دریائی بندرگاہیں ہیں، سامان تجارت سے لدے ہوئے، مسافروں سے بھرے ہوئے دخانی اسٹیمر اور جہاز دن رات سفر کرتے ہیں۔ ابو اور ان کے ساتھیوں نے شیخوا گھاٹ تک، جو برہم پتر کی مشرقی شاخ کے کنارے ایک مشہور شہر اور آسام کا آخری ریلوے اسٹیشن ہے، ریل میں سفر کیا۔ شیخوا گھاٹ سے آگے کرائے کا ایک دخانی اسٹیمر لیا اور دریائے برہم پتر کے بہاؤ کے خلاف دریائی سفر کا آغاز کیا۔ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے سے ابو نے جو خط 25 اپریل کو لکھا تھا اس میں اس سفر کی تفصیل بیان کی ہے۔ میں وہ خط یہاں نقل کرتا اور دریائی سفر کی رودات انہی کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ شیخوا گھاٹ سے ہم نے اس سنگم کی طرف سفر شروع کیا جو چند میل مغرب کی جانب واقع ہے اور جہاں برہم پتر کی دو شاخیں مشرق اور شمال سے آ کر ملتی ہیں۔ شمالی دریا بوڑھا برہم پتر کہلاتا ہے، جو تبت کے سربفلک پہاڑوں سے نکل کر مشرق کی طرف ایک طویل سفر کرتا اور آخری سرحدی شہر جیدو سے چند میل اوپر یکلخت جنوب کو مڑتا ہوا آسام میں داخل ہوتا ہے، پھر پہاڑی کے سنگلاخ سینے پر بہتا سانپ کی طرح پیچ و خم کھاتا نیچے اترتا، مشرقی شاخ سے بغلگیر ہو کر بہت بڑا سنگم بناتا اور جنوب مغرب کی طرف بہنے لگتا ہے۔ ہمیں اسی بوڑھے برہم پتر کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف بڑھنا تھا، اس لیے دونوں شاخوں کے سنگم سے ہم بوڑھے برہم پتر میں داخل ہوئے۔ دخانی اسٹیمر کے ذریعے دریائی سفر کس قدر پرلطف اور دلکش ہوتا ہے اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے کبھی ایسا سفر کیا ہو۔ 17 اپریل کو ہمارا اسٹیمر ہوٹر بجاتا برہم پتر کے سنگم پر دریائی بندرگاہ میں داخل ہوا۔ بندرگاہ کا نظارہ بڑا دل فریب تھا۔ یہاں دریا کا پاٹ کسی بحری خلیج کا منظر پیش کرتا ہے۔ کئی بادبانی کشتیاں ادھر ادھر لہروں پر ہچکولے کھا رہی تھیں اور ان کے مستولوں پر بندھی رنگ رنگ کی جھنڈیاں ان کی پہچان کا نشان تھیں۔ مغربی گھاٹ پر تھوڑی دور ٹین کا ایک بڑا شیڈ تھا جہاں چائے کے چوبی بکس، ناریل کے ڈھیر اور جوٹ کے انبار لگے تھے۔ شیڈ کی پرلی طرف کچھ رہائشی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ ہمارا اسٹیمر اسی گھاٹ پر جا لگا۔ ایک خوشپوش آسامی نے، جس نے 4 خانوں والی دھوتی باندھ رکھی تھی، 2 باوردی سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھا۔ ہم لوگ اسٹیمر سے گھاٹ پر اترے تو اسی خوشپوش آسامی نے ہمیں سلام کیا اور انگریزی میں بتایا کہ وہ سرحدی ایجنسی کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہنے لگا، آج رات آپ لوگ بندرگاہ کے مسافر خانے میں قیام کریں گے اور کل ایک بادبانی کشتی پر آگے جائیں گے۔ بوڑھے برہم پتر میں اسٹیمروں اور جہازوں کی بجائے عام طور پر بڑی بڑی کشتیوں پر سفر ہوتا ہے، کیونکہ شمال کی طرف دریا کا پاٹ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے، پھر وہ پہاڑی گھاٹیوں اور چٹانوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ وہ رات ہم نے بندرگاہ کے مسافر خانے میں بسر کی۔ رہائش کا انتظام اگرچہ معیاری نہ تھا، پھر بھی اینڈریو کی ہدایت کے پیش نظر ہمارے آرام کا پورا خیال رکھا گیا۔ کلارا کے نزدیک یہ سفر ایک مشرقی ایڈونچر سے کم نہیں۔ اس نے کسی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ مسافر خانے کے وہ کمرے جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا کسی گندی سرائے کا نقشہ پیش کرتے تھے۔ دوسرے دن ہمارا سامان ایک بہت بڑی کشتی پر لاد دیا گیا جس کے وسط میں 2 کیبن بھی بنے ہوئے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم بادبانی کشتی پر شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔
کشتی سرکاری تھی اور اس کا عملہ تربیت یافتہ۔ روانگی کے وقت ہمارے آسامی رہنما نے، جس کی ڈیوٹی یہیں ختم ہو جاتی تھی، ہمیں بتایا جہاں کشتی کا سفر ختم ہوگا وہاں سرحدی ایجنسی کا ایک گائیڈ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا، وہی آپ کو ڈاک بنگلے تک لے جائے گا۔ سرکاری کشتی پر سفر کی یہ سہولت بھی مس کلارا اور اس کی ممی مسز ڈیلا سونیا کے طفیل میسر آئی تھی۔ کشتی کے میٹ نے خوراک کا ذخیرہ بھی کر رکھا تھا۔ سوچا دور دراز تک دریائی سفر کرنا پڑے گا اور تیسرے دن کہیں ڈاک بنگلے میں پہنچیں گے، مگر میٹ نے بتایا 7 روز تک لگاتار اس کشتی میں سفر ہوگا۔ ہم رات کو کشتی کنارے سے لگا کر آرام کر لیا کریں گے۔ 7 روز تک کشتی میں مسلسل سفر ایک حیرت انگیز اطلاع تھی۔ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، شمال کی طرف دریا کا پاٹ بتدریج کم ہوتا چلا گیا ہے، پھر پانی کی روانی بھی تیز ہے اور پہاڑی علاقے میں بہاؤ کے خلاف سفر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کشتی کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ پھر بھی میں 7 روز تک دریائی سفر کی اطلاع پر حیران ہوا، مگر کلارا کی مارے خوشی کے چینخ نکل گئی۔ بولی 7 دن تک دریا میں بہتے رہنا بڑا خوبصورت ایڈونچر ہے۔ وہ شروع ہی سے اس دریائی سفر کو مشرق کا ایک پراسرار واقعہ قرار دے رہی تھی۔ حالانکہ کشتیاں اور جہاز تو دریائے ٹیمز میں بھی چلتے اور رودبارے انگلستان میں سفر کرتے، مگر کلارا کا خیال تھا دریائے ٹیمز میں ایسے نظارے کہاں ہیں جو برہم پتر میں ہیں۔ اتنا بڑا دریا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر دونوں کناروں پر کھیتوں، جنگلوں کے مناظر کے درمیان برہم پتر دریائی پرستان ہی معلوم ہوتا ہے۔ کلارا نے مشرقی پراسرار کہانیوں کی کتاب الف لیلا عریبین نائٹس پڑھی تھی۔ کہنے لگی مجھے تو یہ کشتی الف لیلا کے سندباد کا جہاز معلوم ہوتی ہے اور ہم اس کشتی پر سندباد کا 7واں سفر کر رہے ہیں۔ میں اس خیال آفرینی پر مسکرا دیا۔ اس کشتی کا سندباد کون ہے؟ کلارا نے میری طرف دیکھا مگر جواب کچھ نہ دیا۔ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور دوسرے کنارے کی طرف دیکھتی رہی، پھر یکلخت بولی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہم سندباد کی طرح ایک مہم پر نکلے ہیں اور 7 روز مسلسل دریا میں سفر کریں گے؟ تم اپنے آپ کو ماضی کی طلسماتی اور مہماتی کہانیوں میں پروجیکٹ کیوں کرتی ہو؟ اس کے چہرے پر ایک خواب گوں سی مسکراہٹ بکھر گئی اور شانوں پر گرتے ہوئے سیاہ بالوں کو، جن میں ہلکی ہلکی سنہری چمک بھی ہے، جھٹکا دے کر بولی ماضی طلسم و خواب کی طرح پراسرار ہے اور مجھے پراسراریت پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں ہمیں بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئیں جیسے سندباد کو پیش آتے رہے، اور جس طرح وہ مشکلات اور حادثات سے لڑتا ہوا بامراد لوٹا تھا، اسی طرح ہم بھی حادثوں سے لڑتے ہوئے کامیاب و کامران واپس جائیں۔ میں نے اسے توجہ دلائی الف لیلا تو محض خیالی اور طلسمی افسانوں کی کتاب ہے، مگر ہم حقیقت کی دنیا میں سفر کر رہے ہیں۔ حقیقت افسانوں سے زیادہ پراسرار ہوتی ہے ناصر نواب۔ میں چونک گیا۔ پہلے تو یہی سمجھا تھا وہ اپنے سفر کو دلچسپ بنانے کے لیے الف لیلوی داستانوں اور کرداروں کا ذکر کرتی ہے، مگر اس کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ فی الوقت وہ خود بھی کسی افسانے میں ڈھل جانا چاہتی ہے، کیونکہ بات کرنے کا انداز اور لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ یورپ کی لڑکیوں کو بعض عجیب و غریب خط ہوتے ہیں، وہ محض افسانوی شہرت کے لیے حقیقت سے نکل کر سحر و خیال کے حلقوں میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر میں چاہتا تھا کلارا حقیقت کو حقیقت ہی سمجھے، کیونکہ ہم ایک ایسے مہماتی سفر پر نکلے ہیں جس میں سب کو ہوشیار اور باہوش رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی کوہ کاف کا سفر یا طلسمی پریوں کی کہانی نہیں، دنیا کے سب سے بڑے سلسلہ ہائے کوہ گریٹ ہمالیہ کی سیاحت اور آسام کے پرخطر سرحدی علاقوں کا سفر ہے، جہاں ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس لیے کہا مس کلارا، جو لوگ حقیقت کی دنیا سے نکل کر افسانوں کی دنیا میں جاتے ہیں لوٹ کر نہیں آتے۔ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی اس پراسرار کائنات کے طلسمی ویرانوں میں گم ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے ناصر۔ میں اسے خوابوں، خیالوں، کہانیوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لانا چاہتا تھا، اور وہ حقیقت سے نکل کر کائنات کے طلسمی ویرانوں میں گم ہو جانے کی سوچ رہی تھی۔ خیال آیا یہ سفر اور اس کی صعوبتیں اس تخیل پرست لڑکی کو، جو ناقابل فہم اسرار میں ڈھل جانا چاہتی ہے، بہتیرے حقائق سے آشنا کر دیں گی، تب وہ حقیقت اور افسانے میں خود بخود امتیاز کر سکے گی۔ یہ بھی سوچا کلارا 7 سمندر پار سے میرے ملک میں آئی ہے، اور اصولی طور پر مجھے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے یا کوئی ایسی بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جو اس کے دل یا دماغ کو صدمہ پہنچا سکے۔
یورپ میں دوسروں کے جذبات و احساسات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور پر عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیا جاتا، بلکہ کبھی کبھی ان کی کوئی ناخوشگوار سی فرمائش پوری کرنے کے لیے دل پر جبر بھی کرنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ ناخوش نہ ہو جائیں۔ پھر کلارا تو اس وقت میرے ملک میں ہے اور مشرق کو دیکھنے آئی ہے، لہٰذا میں نے اس گفتگو کو آگے نہ بڑھایا اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی، مس کلارا، میں تو دنیا میں کائنات کا شعور حاصل کرنے آیا ہوں، یہی میرے سفر کا اصل مقصد ہے، مگر تم اس کائنات میں کھو جانا چاہتی ہو۔ دراصل اسے توجہ دلانا چاہتا تھا کہ اپنی اور کائنات کی پہچان ہی اصل زندگی ہے، لیکن اس کا جواب ایک بار پھر حیران کر دینے والا تھا۔ کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو خود بخود کھو جانے کو جی چاہتا ہے۔ ہم برہم پتر کی دونوں شاخوں کے سنگم کو بہت پیچھے چھوڑ آئے، کیونکہ آسامی ماجھی کشتی چلانے میں بڑے ماہر تھے اور بادبانوں کے سہارے کشتی برہم پتر کی لہروں پر شمال کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ دریا کی دونوں جانب یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب اور ایک خوبصورت جنگل کا منظر پیش کرتا تھا جس سے ہم گزر رہے تھے۔ میدانی علاقے میں کشتی ایک خاص رفتار سے پانی کے بہاؤ کو چیرتی چلی گئی، مگر جوں آگے بڑھے دریائی سفر میں مشکلیں اور دشواریاں پیدا ہونے لگیں۔ دوسرے دن کچھ ساپہر کے قریب ہم میدانی علاقہ چھوڑ کر پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے، جہاں دریا ذرا سا خم کھا کر شمال مشرق کو مڑ گیا ہے۔ دونوں طرف کوہستانی ٹیلے، کھائیاں، چٹانیں کھڑی تھیں، جن کے درمیان دریا کبھی کبھی درے کی صورت بہتا دکھائی دیتا۔ اس پہاڑی سلسلے میں کشتی کی رفتار کچھوے کا سفر بن کر رہ گئی، کہیں پہاڑی میدانوں اور جھاڑیوں کے نظارے، کہیں کناروں پر جھکے ہوئے درختوں کے جھنڈ۔ سورج مغربی پہاڑوں کی بلندیوں سے اتر رہا تھا، پربتوں پر شام کی آمد تھی اور کناروں پر جھکے درختوں کے درمیان بہتے دریا کا نظارہ اتنا دل فریب تھا کہ ہم اپنے کیبنوں سے نکل آئے۔ کلارا تو ممی ڈیڈی کے ساتھ کشتی کی ایک طرف اور میں، مسٹر جم اور بودی دوسری جانب کھڑے تھے کہ ایک جگہ درختوں پر بندروں کے غول دکھائی دیے، جنہیں دیکھ کر اسٹیلا بے حد خوفزدہ ہو گئی، مگر کلارا بڑی دلچسپی سے ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتی رہی۔ یوں لگتا تھا بندر کشتی پر لپکنے جھپٹنے کے لیے بے قرار ہوں۔ اسی خطرے کے پیش نظر میں نے بودی کو اشارہ کیا اور وہ کیبن سے بندوقیں اٹھا لایا، مگر کشتی کا میٹ چونکہ بندروں کی شرارت کو سمجھتا تھا، اس نے کشتی کو کنارے سے دور ہی رکھا۔ وہ بتانے لگا، جناب، یہ بندر کبھی کبھی مسافروں کو بہت تنگ کرتے، غول بیابانی کی طرح کشتیوں پر دھاوا بول دیتے اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر چمپت ہو جاتے ہیں۔ ان کے سامنے آدمی اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ ان کی راہزنی کا نظارہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بندر لوٹ مار کر کے اور مال غنیمت دبوچے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جھولتے اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر کلانچے بھرتے پلک جھپکتے میں غائب ہو جاتے ہیں، مگر ایک تو کشتی دریا کے بیچوں بیچ چل رہی تھی، دوسرے ہمیں بندوقوں سے مسلح دیکھ کر ہنومان جی کی جنتا خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ کچھ بندر شاخوں میں چھپ گئے، کچھ غصے میں دانت کٹکھٹاتے رہے۔ یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک بہت بڑا، موٹا اور لمچھڑ بندر، جس کی لمبائی پیروں سے سر تک 4 فٹ سے کم نہ ہوگی، ٹانگیں بڑی بڑی، پیٹھ اونچی، سرخ اور چہرے کے گرد بالوں کا حلقہ تھا، اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کنارے پر اتر آیا اور لفنگوں کی طرح کبھی مسز اسٹیلا کو تو کبھی کلارا کو گھورنے لگا۔ بالکل بن مانس لگتا تھا۔ اس نے 3 چکر لیے، پھر اچانک ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں چوڑی کر کے شرمناک بلکہ فحش حرکتیں کرتا رہا۔ بڑا بدماش بندر تھا، میٹ نے بتایا۔ یہ بندروں کا سردار ہے، ابھی 1.5 برس پہلے کی بات ہے، اس نے اپنی پوری پلٹن کے ساتھ ایک ناؤ پر دھاوا بول دیا اور ایک نوجوان لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیا ناؤ والے لڑکی کو چھڑا نہ سکے؟ بھول ان کی اپنی تھی، انہوں نے ناؤ بالکل کنارے سے لگا دی۔ بندروں کا غول جھپٹ پڑا، ناؤ والے بدحواس ہو گئے۔ صرف 5-6 آدمی تھے، ساتھ میں ایک بڑھیا بھی تھی، وہ تو بچ گئی، مگر بندر لڑکی کو اٹھا کر لے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑی ٹیلوں میں اوجھل ہو گئے۔ لڑکی کا کیا ہوا؟ دوسرے دن بہت دور ایک گہرے کھڈ میں بالکل برہنہ اور بے ہوش ملی تھی۔ میرا جی چاہا اس بدماش بندر کو گولی سے اڑا دوں، مگر بندوق ابھی سیدھی کی تھی کہ وہ بڑی پھرتی سے اچھل کر درخت پر جا چڑھا اور شاخوں میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ بھی آنن فانن رفو چکر ہو گئے۔ شام کے جھٹپٹے میں ہماری کشتی خطرے کے اس مقام سے بخیریت آگے بڑھ گئی
تو میں نے بندوق بودی کے حوالے کی۔ وہ جم کے ساتھ ہی کیبن میں چلا گیا۔ اسی اثنا میں کلارا میرے قریب آ گئی کیونکہ مسز اسٹیلا اور پروفیسر ہرش بھی اپنے کیبن میں لوٹ گئے تھے۔ اس نے بتایا، ممی بندروں سے ڈر گئی تھی، تم نہیں ڈری؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ڈاروین کہتا ہے آدمی بندر ہی کی نسل ہے۔ آج اس کا ثبوت مل گیا۔ وہ کیسے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ بڑا بندر کتنا حیرت انگیز تھا، مجھے اور ممی کو دیکھ کر بے چین ہو گیا اور بالکل آدمی جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ اس میں جنسی شعور تھا اور شعور ہی آدمی کو جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ آدمی بندر کی نسل یا اس کے قبیلے سے ہے یا نہیں، مگر میں کلارا کے مشاہدے اور تجزیے پر حیران رہ گیا۔ غالباً وہ بڑے بندر کی حرکات غور سے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اس پر ایک اور انکشاف کر دیا۔ مس کلارا، ہندوؤں میں بندر مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اس بارے میں اسے معلومات نہیں تھیں۔ میں نے بتایا، ہندو میتھالوجی میں ہنومان بندروں کے اوتار تھے، اسی طرح گنیش جی ہاتھیوں کے اوتار سمجھ کر پوجے جاتے ہیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے گوشوں سے حیرت جھانکنے لگی اور میں نے اسے ایک بار پھر حقیقت سے افسانوی دنیا کی طرف پلٹتے دیکھا۔ وہ خوابناک سے لہجے میں بولی، او ناصر، مشرق کتنا ونڈرفل اور پراسرار ہے۔ مشرق کے انہی اسرار کی کشش اسے یہاں کھینچ لائی تھی، مگر میں اس بات پر حیران ہوں کہ اپنی تیز قوت مشاہدہ کے باوجود جس کا اظہار اس نے ابھی ابھی کیا تھا، وہ اپنے آپ کو افسانوی اسرار کے پردوں میں کیوں چھپا لیتی ہے۔ شام نے آسام کے پربتوں پر اپنی زلفیں بکھیر دی تھیں۔ کلارا مجھے اپنے کیبن میں لے آئی جہاں مسز اسٹیلا رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میٹ نے ایک محفوظ مقام پر کشتی کنارے سے لگا دی۔ مانجھیوں نے نیچے کود کر اس کے رسے کھونٹوں سے باندھ دیے اور کنارے پر آگ روشن کر کے اپنا کھانا گرم کرنے لگے۔ میں، پروفیسر ہرش، مسز اسٹیلا اور کلارا کھانا اکٹھے ہی کھاتے تھے۔ مسٹر جم کو بودی کی صحبت ایسی راس آئی کہ اکثر اسی کے ساتھ رہتا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتا ہے اور بودی کو انگریزی سکھا رہا ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مسز اسٹیلا نے اسٹوو پر خشک دودھ سے چائے بنائی اور چائے کے دوران ہم بندروں کی نفسیات اور ڈاروین کے نظریے پر گفتگو کرتے رہے۔ کلارا نے اپنے باپ سے بھی بڑے بندر کے جنسی شعور کا ذکر کیا، جس پر پروفیسر ہرش نے بعض قدیم کھوپڑیوں کے آثار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ آدمی بندر ہی کی ایک ترقی یافتہ نسل ہے اور اسی نے سب سے پہلے جنسی شعور حاصل کیا تھا۔ ابتدائی زندگی میں جب انسان وحشی جانوروں کی طرح ننگ دھڑنگ پہاڑی کھڈوں اور غاروں میں رہتا تھا، سارے جھگڑے عورت اور خوراک کے لیے ہوتے تھے۔ زر اور زمین کے جھگڑے بعد میں شروع ہوئے۔ دنیا پر پہلا جھگڑا عورت سے ہوا، جو آدمی کے جنسی شعور کی علامت تھا۔ اچانک مجھے حابیل اور قابیل کی لڑائی یاد آ گئی۔ یہ دلچسپ گفتگو تھوڑی دیر جاری رہی، پھر میں اٹھ کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ یہ بھی بتا دوں کہ کشتی کے سفر میں جم اور بودی رات کو باری باری پہرا دیا کرتے تھے۔ اندھیرا پھیلتے ہی کشتی کنارے سے لگا دی جاتی اور صبح پھر سفر شروع ہو جاتا۔ رات ہم اپنے اپنے کیبن ہی میں بسر کرتے کیونکہ ساحل پر مچھروں کی بہتات تھی۔ اسی طرح ہم دریا کے بہاؤ کے خلاف شمال کی طرف بڑھتے رہے۔ چوتھی رات ایک حیرت انگیز اور خوفناک واقعہ ہوا۔ کشتی ایک پہاڑی وادی میں دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ میٹ اور ماجھی ساحل پر اور ہم اپنے کیبنوں میں سو رہے تھے۔ جم پہرے پر تھا، مگر کوہستانی ہوا کے جھونکوں نے کچھ ایسا جادو کیا کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور اس وقت بیدار ہوا جب دریائی ڈاکو کشتی کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ میٹ نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اس علاقے میں دریائی ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، جو اکا دکا کشتیوں کو لوٹ لیتے ہیں اور خون ریزی سے بھی باز نہیں آتے۔ اس لیے بودی اور جم کو ہوشیاری کے ساتھ پہرا دینے کی تاکید کر دی گئی تھی۔ مگر اس رات جم کو نیند نے اور کشتی کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ جب ڈاکو کشتی پر پہنچ گئے تب کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، مگر جم کے سر پر پڑنے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ بے اختیار اس کی چینخ نکل گئی اور میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے سب سے پہلے اس کیبن کا دروازہ توڑا جس میں پروفیسر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آرام کر رہا تھا۔ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو اسٹیلا اور کلارا چیخنے لگیں اور ڈاکوؤں نے انہیں خاموش رہنے کی دھمکی دی۔ جوان اور خوبصورت کلارا کو دیکھ کر ان کے سردار کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ پہلے اس حسین مال مسروقہ کو ساحل پر اتارے اور کلارا کو حکم دیا کہ وہ اٹھ کر ساتھ چلے ورنہ زبردستی اٹھا لیا جائے گا۔ پروفیسر نے، اسٹیلا نے
کلارا نے انہیں انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کے حوالے سے خطرناک نتائج سے آگاہ کیا، مگر ڈاکو انگریزی نہیں سمجھتے تھے۔ سردار نے کلارا کو کلائی سے پکڑ کے کھینچ لیا۔ اسی اثنا میں مجھے اپنے کیبن سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ بودی بھی میرے ساتھ تھا۔ باہر جس ڈاکو سے مٹ بھیڑ ہوئی، میری ایکسپریس 2 نالی کی گولی اس کا کندھا توڑتی ہوئی نکل گئی اور وہ خوفناک کراہ کے ساتھ دریا میں لڑک گیا۔ گولی کی آواز پر 2 ڈاکو پروفیسر کے کیبن سے باعجلت نکلے۔ سردار کلارا کو بھی گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا پستول تھا، جبکہ دوسرا ڈاکو صرف خطرناک برچھی سے مسلح تھا۔ میں نے سردار کے پستول والے ہاتھ پر گولی چلائی۔ اس کا ہاتھ چھلنی ہو گیا اور پستول اچھل کر دور جا گرا۔ بودی نے دوسرے ڈاکو کی ٹانگ پر فائر کیا۔ دونوں زخمی ہو کر دریا میں کود گئے۔ فائروں کے دھماکے سن کر اور کشتی پر پیش آنے والی خطرناک صورتحال کو دیکھ کر وہ ڈاکو بھی فرار ہو گئے جو مانجھیوں کے گرد بھالے لیے کھڑے تھے۔ ڈاکوؤں کی مجموعی تعداد 6 یا 7 تھی۔ رات کے اندھیرے میں ان کا تعاقب بے سود تھا۔ ہم اس علاقے سے ناواقف تھے۔ یہی غنیمت تھا کہ ان کا حملہ ناکام بنا دیا اور وہ زخمی ہو کر بھاگ نکلے۔ دریا میں کچھ دور تک پانی کے چھپاکے سنائی دیتے رہے، پھر خاموشی چھا گئی۔ بودی نے جم کو سنبھالا۔ میں کلارا کی طرف بڑھا، جس کے بازو کو جھٹکے لگنے سے چوٹ آ گئی تھی۔ وہ لپک کر میرے ساتھ چمٹ گئی۔ سٹیلا اور پروفیسر بھی اس کے پیچھے پیچھے میری طرف لپکے اور مجھے تھام لیا۔ میں نے کلارا کو، جو ابھی تک کانپ رہی تھی، اس کی ماں کے سپرد کیا اور پروفیسر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیبن میں لے گیا۔ لالٹین کی لو بڑھائی اور اس کی روشنی میں کلارا کے بازو کا معائنہ کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس کے بائیں بازو کو 2-3 جھٹکے دیے اور بڑی بے رحمی سے گھسیٹا تھا، جس سے وہ اپنی بغل کے نیچے درد محسوس کر رہی تھی۔ پروفیسر نے دواؤں کے بکس سے ایک مرہم نکالا اور سٹیلا نے مالش کر دی، جس سے فوری طور پر درد کم ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد مانجھی بھی ساحل سے اپنے بستر اٹھا کر کشتی میں آ گئے اور میں نے میٹ کو حکم دیا کہ آئندہ اس کے بھی 2 آدمی رات کو باری باری پہرا دیا کریں گے۔ جم بے حد شرمندہ تھا کہ اس کی غفلت کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ ضرب لگنے سے سر کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا ایک اور سر نمودار ہو گیا تھا، جس پر دوا لگا دی گئی۔ پروفیسر نے اس کے دوسرے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، جم، اگر تم نے آئندہ بھی اسی طرح ڈیوٹی دی تو تمہارے سر پر چھوٹے چھوٹے کئی سر نمودار ہو جائیں گے۔ حالانکہ آدمی کے لیے ایک ہی سر بہت ہوتا ہے۔ آئندہ ڈیوٹی کے دوران سونے کی غلطی نہیں کروں گا۔ دوا لگوانے کے بعد وہ کیبن سے نکل گیا۔ اب مسز سٹیلا کو میری بروقت امداد اور جرأت و بہادری یاد آئی۔ ناصر نواب، اگر تم وقت پر نہ پہنچتے تو ڈاکو کلارا کو لے گئے تھے۔ پروفیسر نے کہا، مجھے تمہاری رفاقت پر فخر ہے، حالانکہ ہم اپنی حفاظت کے لیے جم کو ساتھ لائے تھے۔ حادثہ کبھی پوچھ کر نہیں آتا پروفیسر، ہمیشہ غفلت کی طاق میں رہتا ہے۔ مگر جم کے سر کی چوٹ کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس کی چینخ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کلارا نے کچھ نہیں کہا، البتہ تحسین آفری نظروں سے مجھے دیکھتی ضرور رہی۔ اگلے صبح میں بستر میں تھا اور بودی، جس نے رات جم کے زخمی ہونے کے بعد پہرے کی ڈیوٹی سنبھال لی تھی، ابھی تک کیبن میں نہیں لوٹا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور کلارا صبح کے مدھم اجالے میں چائے کا کپ لے کر داخل ہوئی۔ یہ خلاف توقع آمد حیران کن تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ سوچا شاید رات کی بروقت مدد کا کچھ صلہ چکانے آئی ہے۔ انجمن آرا، تم جانتی ہو میں بیڈ ٹی کا عادی ہوں۔ بستر پر چائے کا کپ نہ ملے تو دن کو جمائیاں سی آتی رہتی ہیں۔ کلارا کی اس مہربانی پر دل ہی دل میں خوش ہوا۔ شکریہ کے ساتھ کپ پکڑ لیا، بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، آج صبح ہی صبح تمہیں چائے کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے افق پر صبح کی روشنی طلوع ہوتی ہے، اور آہستہ سے بولی، تمہیں بیڈ ٹی کی عادت ہے نا؟ میں حیران سا ہوا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ انجمن نے۔ میری حیرت کچھ اور بڑھی اور ہاتھ میں چائے کا کپ چھلکتے چھلکتے رہ گیا۔ وہ کب؟ کلارا بتانے لگی، انجمن نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ تمہیں بیڈ ٹی پینے کی عادت ہے اور میں اس کی طرف سے تمہاری یہ تھوڑی سی خدمت کر دیا کروں۔ اس کی زبان سے یہ بات سن کر مجھے جس قدر حیرت اور خوشی ہوئی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تمہاری نوازش اور محبت کے مقابلے میں الفاظ کا ظرف چھوٹا ہے۔ اس امر کا بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ تم مجھ سے تقریباً 2500 میل دور بیٹھ کر بھی میرا کتنا خیال رکھتی ہو، اور اسی احساس نے دل میں تمہاری محبت کا ایک طوفان سا متزن کر دیا۔ کلارا خاموش نظروں سے میرا چہرہ پڑھ رہی تھی۔
اور میں تمہارے خیالوں میں گم تھا۔ اچانک بولی، کیا انجمن یاد آ گئی ہے؟ کلارا کی قوت مشاہدہ تیز ہے۔ اس نے میرے چہرے کو ٹھیک ٹھاک پڑھ لیا اور میری کیفیت کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ ضروری سمجھا کہ اسے تمہارے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر دوں، اور میں نے اسے آگاہ کر دیا۔ کلارا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے انجمن سے کتنی محبت ہے، شدید محبت، اور کائنات میں یہی ایک چیز ہے جو ضائع نہیں ہوتی۔ رات کے بازوؤں پر جب شاعروں اور مفکروں کے دل بیدار ہوتے ہیں، مجھے اپنی انجمن کی یاد ستانے لگتی ہے۔ شدت جذبات سے میری آواز تھر تھرا رہی تھی۔ کلارا نے میرے جذبے کی صداقت کو محسوس کر لیا، اور ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر، چہرے پر ایک پاکیزہ سا تبسم تیر گیا، جیسے عشائے ربانی کی تقریب میں کنواری نن اپنے جذبے صادق کا اظہار کرتی ہوئی ہولے سے مسکرا دے۔ اپنے اس مقدس تبسم کے ساتھ اس نے کہا، دونوں گریٹ ہو، تم بھی، انجمن بھی۔ کیا انجمن نے تمہیں میرے بارے میں کچھ اور بھی لکھا ہے؟ کچھ اور بھی بتایا ہے؟ ہاں، بہت کچھ لکھا ہے۔ میں نے کلارا سے درخواست کی، کیا وہ خط مجھے دے سکتی ہو؟ کیوں؟ اب کہ وہ حیران ہوئی۔ اپنی انجمن کا خط پڑھ کر تمہیں لوٹا دوں گا۔ دوسرے کا خط نہیں پڑھا کرتے، خواہ وہ تمہاری بیوی نے لکھا ہو۔ میں تمہارے خط کا مضمون جاننے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ کہا، پھر اپنی زبانی بتا دو، اس نے میرے بارے میں کیا کیا لکھا ہے؟ کلارا بڑی سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی، کیا یہ ضروری ہے کہ تم میرے اور انجمن کے درمیان ہونے والی باتوں کو جاننے کی کوشش کرو؟ یہ سمجھ کر وہ بتانا نہیں چاہتی، میں خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی انگلستان اور یورپ کی لڑکیاں اپنے خط دوسروں کو پڑھنے کے لیے نہیں دیا کرتی، مگر میں تو اس لیے خط کے مضمون سے دلچسپی رکھتا تھا کہ تمہارا لکھا ہوا تھا۔ اس کا انتہا جان لینے کے بعد میں نے اصرار مناسب نہیں سمجھا، اور چائے کا گھونٹ بھر کے پوچھا، کیا تم نے پی لی چائے؟ میں بیٹی کی عادی نہیں، صرف تمہارے لیے ایک کپ بنایا تھا۔ کل سے اپنے لیے بھی ایک کپ بنا لیا کرو۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں میں اسے صبح کی چائے کا مشورہ دے رہا ہوں، صرف آہستہ سے بولی، اچھا بنا لیا کروں گی۔ میں چائے کی چسکیاں لیتا رہا، اور ہر چسکی کے ساتھ تمہاری یاد بھی گھونٹ گھونٹ دل میں اترتی رہی، کیونکہ یہ بیٹی تمہارے ہی طفیل نصیب ہوئی، اور کئی روز کے بعد نصیب ہوئی تھی، اس لیے بے حد سرور آیا۔ اس میں تمہارے خلوص محبت کے ساتھ کلارا کے تبسم کی شیرینی بھی شامل تھی۔ اچانک میں نے پوچھا، انجمن کا خط تمہیں کلکتہ ہی میں مل گیا تھا، پھر بیٹی اتنے دن کے بعد کیوں دے رہی ہو؟ اتنے دن سے تو بھاگم بھاگ رہی ہے، ٹرین میں، سٹیمر میں فرصت کہاں ملی؟ کشتی کا سفر شروع ہوا تو تمہارے بیٹی کے بارے میں سوچنے لگی، مگر یہاں بھی سورج چڑھے آنکھ کھلتی، اور اس وقت تم بستر چھوڑ چکے ہوتے۔ رات تہیا کر کے سوئی تھی کہ صبح تمہیں بیٹی ضرور پلاؤں گی۔ رات پریشانی سے تمہیں نیند ہی نہیں آئی ہوگی۔ میں نے اسے توجہ دلائی، حادثے کا خیال بھی ہوگا اور چوٹ کی تکلیف بھی رہی ہوگی۔ دونوں ہی باتیں تھیں، وہ بتانے لگی۔ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا، اور میرا بازو بھی بڑی بے دردی سے کھینچا گیا تھا۔ پریشانی تو تھی، پھر خیال آیا، جب تم کشتی میں موجود ہو، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تمہارے حوالے کر کے بے فکر ہو گئی، اور آج صبح ہی صبح جاگ بھی گئی۔ تکلیف تو اب بھی ہوگی تمہیں۔ اس نے اپنی بائیں بغل کے ذرا نیچے ہاتھ رکھا اور بولی، ہاں تھوڑی تھوڑی تکلیف ہے، مگر ایک دو بار ربنگ ہوئی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی، ہنس کیوں رہے ہو؟ مجھے اس کی الف لالوی باتیں یاد آنے لگیں۔ تم نے کشتی کے سفر میں پہلے ہی دن خواہش کی تھی کہ سندھ باد کی طرح ہمیں بھی کوئی حادثہ پیش آئے، اور رات حادثہ پیش آ گیا۔ وہ پھر کسی مقدس نن کی طرح مسکرائی۔ ہاں ناصر، حادثہ تو پیش آیا، لیکن رات ایک فیصلہ بھی ہو گیا۔ کون سا فیصلہ؟ تم نے مجھ سے پوچھا تھا، اس کشتی کا سندھ باد کون ہے؟ وہ تم ہو ناصر۔ میرا نام تو شروع ہی سے لیتی رہی تھی، مگر اب ذرا بے تکلفی سے لیتی ہے۔ پہلے ناصر نواب کہتی تھی، اب صرف ناصر کہتی ہے۔ تم نے میری خدمت جو اس کے سپرد کر دی، میں برا نہیں مانتا۔ سفر میں اتنی بے تکلفی تو ہونی چاہیے، اور سچ پوچھو تو اس کا مجھے ناصر کہنا اچھا لگتا ہے۔ کہنے لگی، ڈاک بنگلے پہنچ کر انجمن کو خط لکھوں گی کہ ناصر سچ مچ سندھ باد ہے۔ نہیں، سندھ باد سے بھی بڑا ہے۔ بڑی بے تکلف ہو گئی ہو انجمن سے۔ میں نے خالی پیالی فرش پر رکھ دی۔
واپسی میں جب تمہارے ہاتھ میں ہار ڈال کر انجمن کے سامنے جاؤں گی تب دیکھنا کتنا خوش ہوتی ہے. اس کے سامنے میرا ہاتھ پکڑو گی تو مارے گی تمہیں. انجمن ایسی نہیں. اس نے مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی اجازت دے دی ہے. یہ کہہ کر خالی پیالی اٹھائی, مجھ پر ایک ہنستی مسکراتی نظر ڈالی اور ہلکی سی لہر لیتی کیبن کے دروازے سے نکل گئی. میں گمسم سوچتا ہی رہ گیا کہ کلارا کیا کہہ گئی ہے. ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا کہ بودی کیبن میں داخل ہوا اور بتانے لگا, آج سفر جلدی شروع ہو جائے گا. میٹ نے اپنے آدمیوں کو جلد ناشتہ کرنے اور کشتی کھینے کا حکم دے دیا ہے. اور واقعی اس دن سورج نکلنے کے ساتھ ہی کشتی کے سفر کا آغاز ہو گیا. مگر میں نے پروفیسر ہرش کے کیبن میں ناشتہ 8 ہی بجے کیا. اب مسز اسٹیلا میری زیادہ خاطر مدارت کرنے لگی ہے. کشتی میں بھی بڑی خاطر کرتی رہی. میں ناشتہ کر کے اور پروفیسر سے تھوڑی سی گپ لگا کر باہر نکلا تو کشتی کے اگلے حصے میں کھڑا ہو کر اس پہاڑی علاقے کا نظارہ کرنے لگا جس کے درمیان برہم پتر کی دریائی لکیر سانپ کی طرح پیچ و خم کھاتی گزرتی ہے. اب دریائی سفر پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا. دونوں کناروں پر پہاڑیاں, گھاٹیاں, پتھر, چٹانیں, جھاڑیاں تھیں. دریا کا پاٹ بھی پہلے سے کم تھا مگر پانی کا بہاؤ بہت تیز. اس بہاؤ کے خلاف کشتی چلانا آسان کام نہیں تھا. کناروں کے پتھروں سے بچنے کی خاطر میٹ کشتی کو دریا کے وسط میں لیے آگے بڑھ رہا تھا. پتوار بھی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہی دریا کے گھماؤ اور پھراؤ کے ساتھ ہوا کا رخ دیکھ کر بادبانوں کا رخ بھی بدلتا تھا, کیونکہ بادبانوں کی مدد کے بغیر بہاؤ کے خلاف کشتی کا سفر ناممکن ہوتا ہے. میٹ آسامی مسلمان تھا, ایک مانجھی بھی مسلمان تھا, باقی سب ہندو قبائلی تھے. مگر کشتی رانی میں تربیت یافتہ, انتھک اور چپو چلانے میں ماہر. ان کے چپوؤں کی ایک سی حرکت کے ساتھ پانی میں جو چھپاکے ہو رہے تھے ان کی آواز چند لمحوں کے لیے مجھے بھی سینکڑوں سال پیچھے لے گئی اور میں محسوس کرنے لگا کہ اس مشینی دور میں آسام کے دور دراز قبائلی علاقے میں کشتی کا سفر تو واقعی افسانوی سا معلوم ہوتا ہے. اور یہ سفر سندھ باد کے مہماتی بلکہ طلسماتی سفروں سے مختلف نہیں. اب مجھے کلارا کی باتیں زیادہ عجیب معلوم نہ ہوئیں. اس کے الف لیلوی اسرار و تحیر کے شوق میں شاید حالات کی منطق کام کر رہی تھی, کیونکہ رات کشتی میں بالکل ویسا ہی ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا جیسے حادثے الف لیلا کے سندھ باد جہازی کو اپنے مہماتی سفروں کے دوران پیش آتے رہے. ہمارا سفر بھی تاریخ و آثار کی دریافت کے سلسلے میں ایک مہماتی سفر ہی ہے. گویا ہم سچ مچ حقیقت کی دنیا کے افسانوی کردار ہیں. میں نے سوچا مجھے کلارا کو یوں ہی الزام نہیں دینا چاہیے تھا. اس کی جگہ اگر کوئی دوسری باشعور اور حساس لڑکی ہوتی تو شاید وہ بھی کشتی کے سفر میں ماضی کی پراسرار داستانوں کے ورق الٹنے لگتی. انجمن, یہ سفر دلچسپ بھی ہے, پراسرار بھی اور سنسنی خیز بھی. مجھے رہ رہ کر یہ خیال ستانے لگا کہ کاش اس سفر میں تم میرے ساتھ ہوتی اور قدرت کے ان عظیم مظاہر کا نظارہ کرتی جو سربفلک پہاڑوں, کوہستانی وادیوں اور ان کے درمیان بہتے تیز رفتار ندی نالوں اور دریاؤں کی شکل میں بکھرے ہوئے ہیں. قدرت کے یہ مظاہر انسان کے دل پر خالق کائنات کی عظمت اور ہیبت طاری کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو ایک مشت خاک سمجھنے لگتا ہے. سورج مشرقی پہاڑوں پر بلند ہو رہا تھا اور دھوپ خوشگوار محسوس ہو رہی تھی, کیونکہ جوں جوں ہم شمال کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں پہاڑی نظاروں میں کھوسا گیا تھا کہ اچانک اپنے عقب میں ہلکی سی چاپ سنی. گردن موڑ کے دیکھا تو کلارا میرے قریب پہنچ گئی تھی. میری نظریں اس کے پیروں پر گئیں تو حیران ہوا. وہ اپنے سینڈل اتار کے ننگے پاؤں آئی تھی اور گوری سرخ پنڈلیوں کی بانسبت اس کے پیر زیادہ گورے تھے اور سرخ بھی. بالکل میرے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی تو میں نے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا, سینڈل کیوں اتار آئی ہو؟ ننگے پاؤں پھرنا اچھا لگتا ہے, پیر جلتے ہیں میرے. پھر بتانے لگی, سویرے تمہارے کیبن میں بھی ننگے پاؤں آئی تھی اور اب اس بات کا احساس ہوا کہ صبح میں اس کے قدموں کی چاپ اس لیے نہیں سن پایا تھا کہ وہ ننگے پاؤں تھی اور میری نگاہیں چائے کے کپ پر جم کر رہ گئی تھیں. اپنے ننگے پاؤں کے ساتھ بھی اس کا کندھا میرے کندھے سے تھوڑا ہی نیچے تھا. اردو شاعری کی اصطلاح میں کلارا ایک سروقد لڑکی ہے. اس نے آتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا. سفر کے دوران کئی بار میں نے اس کا اور اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا, مگر اس وقت ہاتھ پکڑنے کا انداز کچھ اور تھا.
میں نے تعجب سے دیکھا تو سرگوشی کے لہجے میں بولی، چھڑانا نہیں۔ نہ جانے کیوں اس کے گرم، نرم اور گداز ہاتھ کا لمس میرے جسم میں ایک سنسنی سی پیدا کرنے لگا۔ میں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ قیام یورپ کے دوران متعدد لڑکیوں نے میرے ہاتھ پکڑے، مجھے بوسے دیے، اور میں بتا چکا ہوں وہ سب کچھ میری علمی تحقیق پر خراج تحسین تھا، کیونکہ میرے 2 انکشافات نے یورپ اور انگلستان میں تہلکہ سمچا دیا تھا۔ اول یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام، جن کے سن حبوطی پر ابھی 7,000 برس بھی پورے نہیں ہوئے، کیونکہ ان سے پہلے بھی کئی آدم ہو گزرے ہیں، ایک جدید العصر انسان تھے، اور کروڑوں یا اربوں برس کی اس دنیا میں 7,000 سال کا وقفہ پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ دوسرے یہ کہ قیامت کی گھڑی متعین کی جا سکتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نامعلوم وقت پر ناگہاں آئے گی۔ اگر ہم آخری آدم کے عہد اور وقت کی تحقیق کر سکیں، جن کی ہم اولاد ہیں، تو قیامت کے وقت اور سال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ سن حبوطی کے 7,000 سال پورے ہونے پر قیامت کا آنا ضروری ہے۔ میرے ان 2 نظریوں نے یورپ کو حیران کر دیا تھا۔ مردوں نے تحسین کہی تھی، لڑکیوں عورتوں نے مجھے عظیم اسکالر سمجھ کر بوسے دیے تھے، اور جس طرح عقیدت کے بوسے اور محبت کے بوسے میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح عقیدت کے ہاتھ اور محبت کے ہاتھ میں تمیز کرنا مشکل نہیں۔ مجھے کلارا کے ہاتھ میں ایک ایسا ارتعاش محسوس ہو رہا تھا جو صرف محبت کرنے والے جسموں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لمس میں ایک زبردست کشش اور اپیل تھی جو میرے اندر کے حصار کو توڑ پھوڑ رہی تھی، مگر میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں سکتا تھا، کیونکہ یورپی لڑکیوں کے نزدیک یہ بات خلاف تہذیب ہے۔ دوسرے اس نے بتایا تھا کہ تم نے اسے میرا ہاتھ پکڑنے کی اجازت دے دی ہے، حالانکہ اس کی قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ میں ایک زبردست بے چینی اور وحشت محسوس کرنے لگا، سوچ رہا تھا کہ اسے پیار کے کھیل سے کیسے باز رکھوں جس کا آغاز اس نے کر دیا تھا، مگر کوئی ترکیب، کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھی بتا آیا ہوں کہ کلارا کی قوت مشاہدہ بڑی تیز ہے، کسی منظر کو دیکھ کر یا چہرہ پڑھ کر صورتحال کا اندازہ لگا لیتی ہے، اور وہ اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ اس نے میری پریشانی کو بھانپ لیا اور پوچھنے لگی، کیا اس لیے پریشان ہو کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ہے؟ میں نے چہرے کو مصلحت کی مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کی اور جواب دیا، پریشان نہیں، سوچ رہا ہوں کہ یہ حق صرف میری رفیق حیات کو ہے۔ وہ مسکرائی، مجھے بھی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ میں تمہاری رفیق سفر ہوں، اور سفر میں مسافروں کو کچھ سہولتیں، کچھ رعایتیں مل جاتی ہیں۔ میں اس کی زبان سے ایک فقرہ سن کر مارے حیرت کے اچھل سا گیا، کیونکہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میں نے یہی بات تم سے لاہور میں کہی تھی۔ حیران تھا یہ عجیب خیال کلارا کے ذہن میں کیسے آیا۔ وہ میری حیرت سے لطف اندوز ہوتی رہی، پھر بولی، ناصر، جو آدمی سہولتوں اور رعایتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بور ہوتا ہے۔ مجھے اس سفر میں بور نہ کرنا، سمجھے؟ میں اسے بتا چکا تھا کہ صرف انجمن سے محبت کرتا ہوں، مگر وہ میری محبت سفر کی سہولت یا رعایت کے طور پر طلب کر رہی تھی۔ ظاہر ہے میرے پاس اس کے سوال کا، اس کی فرمائش کا کوئی جواب نہ تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے اپنا لہجہ کچھ اور تبدیل کر لیا۔ اپنی خاموشی سے میری بات کو رد نہ کرو، جو کچھ کہتی ہوں اسی طرح ہوگا، جو کچھ سن رہے ہو وہی کچھ دیکھو گے۔ اس سفر میں تم تنہا نہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کلارا ایک خوش مزاج، شیریں گفتار اور دوسرے کی بات سننے، سمجھنے اور ماننے والی لڑکی ہے، لیکن اپنی بات منوانے پر آئے تو اس کا لہجہ بدل جاتا اور لفظوں میں تحکم آ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس جو کچھ میں نے کہہ دیا وہی میرا فیصلہ ہے، وہی حرف آخر ہے۔ اور جس طرح کوئی شہزادی یا نوابزادی اپنا حکم سنا کر خاموش ہو جاتی ہے کہ اس کے کہے کی بہرحال تعمیل ہوگی، پھر دوسری باتوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کلارا نے بھی اپنا فیصلہ سنا کر گفتگو کا رخ بدل دیا اور بولی، اس بات کا تو فیصلہ ہو گیا کہ میں اکیلی نہیں، تم تنہا نہیں، اب ہم دوسری باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ بائیں جانب پھیلی ایک خوشنما وادی کی طرف متوجہ ہو گئی، جس کے بیچوں بیچ بہتا ہوا ایک چشمہ 15-20 فٹ کی بلندی سے آبشار کی طرح دریا میں گرتا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا، ناصر دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے، مگر میں تو کسی اور ہی منظر میں کھو گیا تھا۔
یہ اس سفر کا ایک اہم واقعہ ہے جو میں نے اپنے وعدے کے مطابق حرف بحرف لکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ کشتی کے سفر میں کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں ہوا۔ کلارا ہر صبح بیڈ ٹی لے کر آتی، ایک کپ میرے لیے، ایک اپنے لیے، اور ہم دونوں بیٹھ کر چائے پیتے، کچھ باتیں کرتے۔ میری تنہائی میں شریک ہو کر وہ دلچسپ باتوں سے میرا جی بہلاتی، یا میرا ہاتھ پکڑ لیتی، یا رات کا کھانا کھا کر ہم دونوں چند لمحوں کے لیے کشتی کے تختے پر کھڑے ہوتے تو فرمائش کرتی کہ میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالوں۔ وہ اس سے آگے نہیں بڑھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ صرف مجھے خوش رکھنا چاہتی ہے تاکہ میں تنہائی محسوس نہ کروں، اور اس حد تک میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ 7 روز تک مسلسل سفر کرنے کے بعد آخر کشتی ایک پہاڑی بستی کے قریب گھاٹ سے جا لگی۔ آگے کشتی کا سفر بھی ناممکن تھا۔ ہم گھاٹ پر اترے تو شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کا گائیڈ ہمارا منتظر تھا۔ آسامی گائیڈ نے بتایا کہ ہماری رہائش کا انتظام سرکاری ڈاک بنگلے میں کیا گیا ہے، اور یہ ڈاک بنگلہ گھاٹ سے 15-16 میل مغرب کی جانب واقع ہے۔ پہاڑی بستی کو دیکھ کر ہم لوگ یہی سمجھے تھے کہ ڈاک بنگلہ اسی بستی کے آس پاس ہوگا، لیکن دریائی سفر کے بعد اب ہمیں 15-16 میل تک پہاڑی سفر کرنا تھا، جس کے لیے پہلے سے خچروں کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ کشتی سے اتر کر ہمارا سامان خچروں پر لاد دیا گیا۔ ہم بھی سوار ہوئے اور ڈاک بنگلے کا سفر شروع کیا۔ کلارا اور اس کی ممی نے غالباً زندگی میں پہلی بار خچروں کی سواری کی تھی، مگر کلارا اس ایڈونچر پر بھی بے حد خوش تھی۔ اس سفر کے دوران عجائبات قدرت کے جو نظارے دیکھنے میں آئے وہ ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ عجیب اور ہوشربا تھے۔ پہاڑوں کا سلسلہ بتدریج بلند ہوتا چلا گیا تھا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے گریٹ ہمالیہ کے اونچے پربتوں کی دنیا ہے، جن کی بلندیاں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ کہیں برف سے ڈھکی مخروطی چوٹیاں، کہیں ہیبت ناک چٹانیں، کہیں سپاٹ گھاٹیاں، اور ان کے قدموں میں پھیلے گھنے جنگل طویل و عریض ڈھلانوں پر بازو پھیلائے درختوں کی چھتریاں کائنات کے حسن میں اضافہ کر رہی ہیں۔ کلارا نے کئی جگہ رک کر ان حسین اور سحر آفری نظاروں کے فوٹو اتارے، اور پروفیسر ہرش کہنے لگے، مسٹر ناصر، دنیا کے تمام پہاڑوں سے ہمالیہ کی شان انوکھی اور نرالی ہے، اور مجھے یقین ہے ہم یہاں جو مقصد دے کر آئے ہیں اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک جگہ رک کر کلارا پھر فوٹو اتارنے کے لیے خچر سے اتری تو مجھے بھی اترنے کو کہا۔ پھر جم کو اپنے پاس بلایا، جس کے سر کا زخم مندمل ہو چکا اور گومڑ ہولے ہولے چھوٹا ہو رہا تھا۔ کیمرہ اس کی طرف بڑھا کر بولی، جم، میرا اور ناصر کا اکٹھا فوٹو اتارو۔ یہ کہہ کر میرے بازو میں اپنی کلائی پیرو دی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، ساتھ ہی ہلکی سی سرگوشی کی، یہ فوٹو انجمن کو دکھاؤں گی۔ جم نے ہمارے 2-3 پوز اتارے اور قافلہ پھر آگے بڑھا۔ قدرت کے عظیم مظاہر کو دیکھتے اور پہاڑوں کے حاشیوں پر سفر کرتے شام کے وقت ایک حسین وادی میں داخل ہوئے، جو کم و بیش 6-7 مربع میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ شمال کی طرف 2-2.5 میل دور پہاڑ کی ڈھلان پر بکھرا جنگل باغ بہشت کا منظر پیش کرتا ہے، جس کی خوبصورتی کی نظیر دنیا میں شاید ہی کہیں مل سکے۔ وادی چاروں طرف سے اونچے نیچے پہاڑوں میں گھری ہے۔ عین وسط میں 1.5-2 فرلانگ لمبا ٹیلا کچھوے کی کھوپڑی کی مانند ابھرا ہوا ہے، جس کے مغرب میں پست قامت مگر چھتری دار درختوں کا ایک چھیدرا سے جنگل ہے جو دور تک چلا گیا ہے۔ کچھوے کی شکل کے اسی ٹیلے پر لکڑی اور پتھروں کی ایک خوبصورت عمارت کھڑی ہے، جس پر واقعی الف لیلا کی کسی عمارت کا گمان ہوتا ہے، کیونکہ شمال مغربی پہاڑ سے اترتا ایک چشمہ ناگن کی طرح بل کھاتا، چھدرے جنگل سے گزرتا اور ٹیلے کے گرد ایک آبی کوس بناتا جنوبی نشیب میں چلا گیا ہے، جس سے اس مقام کی خوبصورتی اور عمارت کی دلکشی بلکہ سحر آفرینی میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہی شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کا آخری ڈاک بنگلہ ہے۔ میں نے جس چشمے کا ذکر کیا وہ ٹیلے کے قدموں میں بہتا ہے، جس پر آمدرفت کے لیے چوبی پل بنایا گیا ہے۔ ٹیلے کی اونچائی 20-22 فٹ سے زیادہ نہ ہوگی۔ پل سے گزر کر ایک خمدار راستہ ڈاک بنگلے میں جاتا ہے، جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پتھروں کی لکیریں سے کھینچ دی گئی ہیں۔ اس دلکش وادی کے سحر انگیز ماحول اور اس کے وسط میں ٹیلے پر سنگو چوب کی ایک خوبصورت عمارت دیکھ کر بالکل یوں محسوس ہوا جیسے ہم افسانوں کی خیالی دنیا میں یا سچ مچ الف لیلا کی کسی طلسمی نگری میں آ گئے ہوں۔ مسز اسٹیلا اور پروفیسر ہرش اس انتہائی خوبصورت اور سحر آفری ماحول کو دیکھ کر حیرت کی تصویریں بن گئے، اور کلارا خوشی سے چلا اٹھی،
ब्यूटीफुल, कलरफुल, वंडरफुल। चश्मे का चौबी पुल अबूर करके और टीले के खमदार रास्ते पर घूमते जब हम संगो चौक की इमारत के सामने पहुंचे, एक नेपाली चौकीदार और 2 आसामी नौकर जो इस डाक बंगले पर मुतय्यन थे फौरन आगे बढ़े और खच्चरों से सामान उतरवाने में मसरूफ हो गए। आसामी गाइड जो हमें अपनी रहनुमाई में यहाँ लेकर आया था, डाक बंगला दिखाने लगा। डाक बंगले की इमारत सागवान और महागुनी की लकड़ी से तैयार की गई है, जिसमें छोटे बड़े 4 कमरे, बरामदा, किचन और एक सर्वेंट क्वार्टर भी है। कमरों के दूधकश जो सारस की गर्दन की तरह खमदार हैं, पत्थरों से तामीर की गई हैं। एक कमरे में प्रोफेसर, उनकी बीवी और बेटी ने कयाम किया। दूसरा बड़ा कमरा मेरे और बोदी के हिस्से आया। जिम और आसामी गाइड तीसरे कमरे में ठहरे। चौथे कमरे में साइसों ने डेरा डाल लिया। डाक बंगले के आसामी नौकरों ने खाना तैयार करने में देर ना लगाई। खाना खाने और गरम गरम कहवा पीने के बाद सब लोग बिस्तरों में आराम करने लगे। अभी रात के 8 ही बजे थे कि जिम मेरे कमरे में आया। उसे एतराज था कि आसामी गाइड को उसके साथ क्यों ठहराया गया है। चाहता था वो और बोधी इकट्ठे रहें और उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया। दोनों में खासी दोस्ती और बेतकल्लुफी हो गई है। उनके जाते ही कैरोसिन लैंप की रोशनी में बिस्तर पर लेटे लेटे मेरा जहन आसाम की फजाओं से निकलकर पंजाब की तरफ उड़ा जा रहा था कि उसी लम्हे बरामदे में निस्वानी सैंडल की चाप उभरी। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला। क्लारा हंसती मुस्कुराती दाखिल हुई और आकर मेरे बिस्तर के करीब कुर्सी पर बैठ गई। मैंने भी तकिए के साथ टेक लगा ली। मेरा ख्याल था तुम सो गई या सोने की तैयारी कर रही होगी। वो जैसे किसी अफसानवी किरदार में ढल गई थी। कहने लगी, इस वादी में पहुंचते ही नींद उड़ गई। क्या खूबसूरत जगह है। मम्मी और डैडी भी कुछ रोमांटिक नजर आते हैं। उन्हें कह आई हूं कि कुछ देर तुम्हारे पास बैठूंगी। बोर तो नहीं करोगे? मैं मुस्कुरा दिया। बाज मकामात आदमी की तबीयत पर असरअंदाज होते हैं। बाहर पहली रातों के चांद ने इस वादिय सहरे ख्याल को जैसे ख्वाबों की चादर में लपेट दिया था और इस चांदनी में क्लारा भी ख्वाबों की लड़की मालूम हो रही थी। अचानक बोली, तुमने मुझसे अंजुमन का खत मांगा था, मैं वो खत ले आई हूँ। मेरा इश्तियाक बढ़ा। सीधा होकर बैठ गया और क्लारा की तरफ झुका। वो जरा पीछे हटी। गाउन की जेब से खत निकाला। तुम सिर्फ खत का वही हिस्सा पढ़ोगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वो खत को उलट पुलट करने लगी। 4 फुल स्केप सफ़हात पर मुश्तमिल ये तवील खत देखकर मैं सोचने लगा, ना जाने तुमने इसे क्या क्या लिखा है। क्लारा ने खत कई तहों में लपेटा। सिर्फ वो हिस्सा ऊपर रहने दिया जो मुझे दिखाना चाहती थी और तहशुदा खत को दोनों हाथों में पकड़कर वही हिस्सा मेरे सामने कर दिया। मैं वो अंग्रेजी इबारत पढ़ने लगा और ये थी वो इबारत जो क्लारा के नाम लिखी गई थी। हम रफ़ीके हयात हैं, तुम रफ़ीके सफ़र हो और सफ़र में मुसाफिरों को कुछ सहूलतें, कुछ रियायतें मिल जाती हैं। हम तुम्हें इन रियायतों से नहीं रोकते, बस ये चाहते हैं उन्हें हर सुबह बैट्टी पहुंचाना ना भूलना और शाम को थोड़ा सा वक्त उनके साथ गुजार लिया करना ताकि उन्हें तन्हाई का एहसास ना हो। ये सतरें पढ़ चुका तो क्लारा ने खत हटाया और फिर गाउन की जेब में रख लिया। मैं तुम्हारी उर्दू और अंग्रेजी हैंड राइटिंग पहचानता हूँ। ये तहरीर पढ़ने के बाद हैरान शशदर रह गया। क्लारा की वो बातें, वो फिक्रे, वो अल्फाज याद आए जो कश्ती में सुन चुका था। अब पता चला वो फिक्रे, वो अल्फाज उसके अपने नहीं थे। तुमने मेरी रफ़ीके सफ़र पर एतमाद किया और मेरी तन्हाई के लिए एक अंजुमन सजाई है। सफ़र की सहूलतों वाली बात करके मैंने तुमसे एक खूबसूरत सा मजाक किया था। शायद तुम भी मजाक ही कर रही हो, मगर तुम्हारा मजाक बहुत खूबसूरत भी है, बहुत अजीब भी है। मुझे चुप चुप देखकर क्लारा तहक्कुमाना लहजे में बोली, अब बोर करने लगे हो। बाज औरतें, बाज लड़कियां गुलाबों की तरह खिलती, खुशबू की तरह महकती और बुलबुल की तरह बोलती हैं। उनकी हर बात अच्छी लगती है। क्लारा भी उन्हीं में से एक है। उसने तहक्कुम के लहजे में बात की तो बेख्तियार मेरी हंसी निकल गई। दूसरे ही लम्हे क्लारा की बाहें पहली बार मेरे गले में हमाइल हो गईं। क्या मुझे अपनी मोहब्बत से हिस्सा नहीं दोगे? मैंने सीने में अपना दिल बुरी तरह धड़कता हुआ महसूस किया और कहा, क्लारा, अपनी सहेली के एतमाद को धोखा ना दो जो हजारों मील दूर बैठी है। मोहब्बत सब खताओं को ढांप लेती है नासिर। ये कहकर वो मुझे मोहब्बत पाश नजरों से देखने लगी। मैं अब्बू का वो तवील और मुफस्सिल खत
اپنے پڑھنے والوں کی معلومات کے لیے پیش کر چکا ہوں، جس میں انہوں نے اپنے سفر آسام کی روداد گویا حرف بحرف لکھی تھی، جیسا وہ امی سے وعدہ کر گئے تھے۔ آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ ابو اور ان کے ساتھیوں کو جو عجیب و غریب اور ہولناک واقعات پیش آئے یا وہ خود جن تجربات سے گزرے، ان کی تمام تفصیلات وہ اپنے خطوط میں بیان کرتے رہے، اور اس سرگزشت کا پہلا حصہ انہی کی یادداشتوں پر مشتمل ہے۔ مگر ابو کے علاوہ مس کلارا بھی امی کو خطوط لکھتی اور اس اعتماد یا انڈرسٹینڈنگ کی دلچسپ کیفیت بیان کرتی رہی جس پر دونوں نے اتفاق کر لیا تھا